بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں اور ریسیور سے سننے والی میری معزز ماں بہنوں، سورہ انعام کی آیت نمبر 52 سے لے کر کے 52 to 55 تک پڑھی گئی ہے. پہلے پہلی آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں. اور دور مت کرو ان لوگوں کو جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح و شام، چاہتے ہیں اس کی رضا. نہیں ہے آپ کے ذمے ان کے حساب میں سے کچھ اور نہ آپ کے حساب میں سے ان پر کچھ ہے کہ آپ ان کو دور کر دیں تو ہو جاؤ گے بے انصافوں میں سے. یہ پہلی آیت کا ترجمہ ہوا. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ابن جریر سے، امام ابن جریر سے، اور اسی طریقے سے معالم التنزیل میں صاحب معالم التنزیل نے اس کا شان نزول بیان کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ بیان کیا ہے. شان نزول یہ ہے کہ قریش مکہ، کفار مکہ کے چند رؤسا، بڑے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوئے. وہ رؤسا کون تھے؟ عتبہ، شیبہ ابن ربیعہ، حارث ابن نوفل، مصعب ابن عدی، یہ سارے. اور انہوں نے آ کر ابو طالب سے یہ کہا کہ آپ کا بھتیجا جو باتیں کہہ رہا ہے، یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ان باتوں کے سننے اور ماننے میں ایک رکاوٹ یہ بھی ہے کہ آپ کے بھتیجے کے ارد گرد آس پاس ہر وقت ایسے لوگ رہتے ہیں کہ جو کسی وقت ہمارے غلام تھے، ہم نے ان کا آزاد کر دیا، یا غلام نہیں تھے تو ہمارے رحم و کرم پر وہ تھے. خاکم بدہن، نقل کفر، کفر نباشد، الامان والحفیظ. وہ روسا کہنے لگے کہ ایسے حقیر
اور ذلیل لوگوں کے ہوتے ہوئے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ کے بھتیجے کی باتیں کیسے سنیں اور ان کی باتوں پر کیسے غور کریں؟ لہذا آپ جا کر کے اپنے بھتیجے سے کہہ دیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کے ارد گرد جو یہ چھوٹے درجے کے لوگ ہیں، ہم جب آئیں ان کے پاس تو یہ ہٹ جائیں، آپ کی مجلس میں ہم اکیلے ہوں، یہ ہمارے ساتھ نہیں ہونے چاہیے۔ اگر کرتے ہیں تو ہم سوچیں گے اور غور کریں گے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں تشریف فرما تھے، انہوں نے یہ رائے دی کہ ہاں کچھ دنوں کے لیے یہ بھی کر دیکھتے ہیں۔ ایک اچھا جذبہ تھا کہ شاید اس بہانے سے وہ لوگ ایمان لے آئے، اسلام میں داخل ہو جائے، یہ رائے دی۔ رہی بات جو غریب قسم کے کمزور قسم کے مسلمان آپ کے پاس ہیں، وہ تو بے تکلف آپ کے محبین میں سے ہیں، آپ کے معتقدین میں سے ہیں، آپ کے متعلقین میں سے ہیں، وہ تو کہیں جانے والے ہیں نہیں۔ تو جب یہ لوگ آئے تو ان کو ہٹا دیجئے، دور کر دیجئے۔ یہ رائے دی کس نے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فوراً یہ آیت نازل ہو گئی، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ، دور مت کرو ان لوگوں کو۔ کن لوگوں کو؟ جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح و شام۔ یہ کون لوگ ہیں؟ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب۔ تو یہ آیت نازل ہو گئی اور اس میں یہ حکم دیا گیا کہ ہرگز ان کو دور مت کیجیے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں، ان کی صفات بیان کی، یہ وہ لوگ ہیں جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ اور کیوں پکارتے ہیں؟ اس کی وجہ تلاش کرنے کے لیے۔ مطلب یہ کہ پکارنے کا مطلب یہ کہ عبادت کرتے ہیں، صبح کے اوقات میں، شام کے اوقات میں، ہر وقت اس کی عبادت میں لگے رہتے ہیں اور عبادت اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ وہ عبادت جس میں اخلاص نہ ہو اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ آیت کے اگلے حصے میں، قبل اس کے کہ آگے بڑھوں، علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تائید میں سورہ کہف والی آیت بھی پیش کی ہے، اور اس سلسلے میں علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ نے الکشاف میں یہ تحریر فرمایا کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں یوں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم بیٹھتے تھے اور ایسے بے تکلف ہوتے تھے اور ایسی محبت تھی کہ آپ کے گھٹنے ہمارے گھٹنوں سے ٹچ ہوتے تھے، اتنے قریب قریب ہوتے تھے ہم۔ اور جب آپ کا مطلب کوئی کام ہوتا تو آپ اٹھ کر چلے جاتے اور ہم بیٹھے رہتے۔ جب وہ آیت نازل ہوئی سورہ کہف کی جس میں یوں کہا گیا ہے کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، روکے رکھیے اپنے آپ کو، مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ، اس کا مضمون قریب قریب یہی ہے، ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح و شام۔ یریدون وجہ ولا تعد عیناک عنہم، آپ کی نگاہیں ان سے ہٹنی نہیں چاہیے۔ ترید زینت الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کی رونق کے ارادے سے۔ ولا تطع من اغفلنا قلبہ، اور پیروی مت کیجیے ان لوگوں کے راستے کی، ان لوگوں کے دل کی، ان لوگوں کی جن کے دل کو ہم نے غافل کر دیا۔ وکان امرہ فرطا واتبع ہوا، اور جس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی اور اس کا معاملہ حد سے بڑا ہوا ہے۔ سلمان فارسی اور خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ کا طریقہ بدل گیا۔ پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے اور آپ کو کوئی کام تھا تو آپ اٹھ کر کے چل دیے اور ہم بیٹھے رہتے تھے، یا ہم بھی بعد میں چلے جاتے تھے۔ لیکن اس آیت کے نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرما ہوتے، جب تک ہم اٹھ کر نہ جاتے وہاں تک نہیں جاتے تھے۔ کیا مقام تھا ان لوگوں کا! کہا کہ وہ آیت بھی اسی کی تائید میں ہے۔ آگے کے حصے میں یوں فرماتے ہیں ما علیک من حسابہم من شیء۔ علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق یہ حسابہم میں ہم کی ضمیر اور علیہم میں ہم کی ضمیر، یہ وہ رؤسائے قریش، کفار قریش جو سردار قسم کے لوگ آئے تھے، مطعم ابن عدی،
حارث ابن نوفل، شیبہ، عتبہ، اور جنہوں نے ابو طالب سے یہ کہا تھا کہ اپنے بھتیجے کے پاس سے ان لوگوں کے ہٹانے کی آپ بات کیجئے تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رائے بھی دی حضرت فاروق اعظم نے، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو رائے دی تو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد معذرت کرنا پڑی اور کہا کہ میں نے غلط رائے دی. تو آگے کے حصے میں یوں کہا جا رہا ہے کہ یہ رؤسائے قریش اور کفار مکہ، کفار قریش، ان کے حساب میں سے آپ کے ذمہ کچھ نہیں ہے. یعنی اگر بالفرض و تقدیر وہ ایمان نہیں لاتے تو آپ کا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا. اگر ان کے ایمان نہ لانے پر ہم آپ کا مواخذہ کرتے یا کرنے کا ہم نے تم سے کہا ہوتا اور اس کے بعد یہ عمل کرتے کہ ان کو اپنی مجلس سے دور کر دیتے ان لوگوں کے لیے، تب تو ٹھیک تھا، بجا تھا، درست تھا، کچھ تک بنتی تھی. لیکن اگر وہ ایمان نہیں لاتے، اسلام میں داخل نہیں ہوتے، تو آپ پر کوئی اس کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کا مواخذہ نہیں ہوگا. جب آپ کا مواخذہ نہیں ہوگا تو پھر آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایسی صورت میں ان لوگوں کو دور کرنا ان کے ساتھ کھلی ناانصافی اور بے انصافی ہے، اور آپ بے انصافوں میں سے ہو جائیں گے. تو وہ کہا گیا کہ آپ کے ذمہ ان کے حساب میں سے کچھ نہیں ہے، وہ ایمان نہیں لاتے، اور نہ آپ کے حساب میں سے ان کے ذمہ میں کچھ ہے کہ آپ ان کو دور کر دیں کہ ہو جائیں بے انصافوں میں سے. ترجمہ کیا کریں گے؟ بے انصافوں میں سے. وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا. آگے کی آیت کا ترجمہ، اسی طرح ہم نے آزمایا ان کے بعض کو بعض سے تاکہ وہ کہیں کہ کیا یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالی نے احسان کیا ہمارے درمیان میں، یعنی ہم سب میں. کیا اللہ شکر گزاروں کو جاننے والے نہیں ہیں؟ ان لوگوں کو تو یہ غور کرنا چاہیے تھا کہ یہ جن شخصیتوں کو یہ حقیر سمجھتے تھے، ذلیل سمجھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیسا اونچا مقام دیا، دنیا اور آخرت کے اندر کیسی عزتوں سے نوازا. تو ان کو غور کرنا چاہیے تھا کہ دیکھو نبی کی اتباع میں ان کو یہ عزت ملی اور یہ مقام اور رتبہ ملا، لیکن انہوں نے یہ بات کہنا شروع کر دی کہ او اس اعزاز کے لیے ہمارے درمیان یہی لوگ تھے، ہمیں چھوڑ کر ان کو یہ اعزاز کیوں ملا؟ معاشرے میں معزز لوگ تو ہم ہیں، سردار تو ہم ہیں، پیسے والے تو ہم ہیں، اور یہ رتبہ ان کو کیسے ملا، یہ اعزاز ان کو کیسے ملا؟ تو انہوں نے ایسے حقارت آمیز کلمات کہے، یہ جملے کہے کہ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا. کہتے رہ گئے وہ لوگ کہ یہ لوگ کہ ہم سب نے ان پر احسان کیا. یہی مضمون سورہ احقاف میں آیا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ. کافرین نے ایمان والوں سے کہا کہ اگر یہ دین، یہ قرآن کریم، یہ شریعت، یہ اسلام بہتر ہوتا تو یہ ہم سے سبقت نہ کرتے، کیونکہ ہر اچھی چیز پہلے ہمارے پاس آتی ہے. تو معلوم ہوا کہ یہ کوئی خیر نہیں ہے، علیاذ باللہ یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. حضرت صالح علیہ السلام کے متعلق ان کی قوم سمود نے کہا، سورہ قمر میں ہے اُلْقِیَ الذِّکْرُ عَلَیْہِ مِن بَینِنَا. کیا ذکر اور نصیحت نامہ ان پر نازل ہوا ہم سب میں؟ علیاذ باللہ اللہ پر الزام دھرا انہوں نے. ان کو تو غور کرنا چاہیے تھا کہ ان کی اتباع کی وجہ سے، یعنی نبی کی اتباع کی وجہ سے ان کا اتنا اونچا مقام ہو گیا تو چلو ہم بھی اتباع کریں. لیکن الٹا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر انہوں نے الزام دھرا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا الیس اللہ بعالم بالشاکرین. تم الزام دھرتے ہو، کیا اللہ شکر گزاروں کو نہیں جانتے؟ یہ نعمت، یہ اعزاز، یہ رتبہ، یہ مقام ان لوگوں کو ملتا ہے کہ جو منعم حقیقی اور محسن حقیقی کے احسان کو پہچانتے ہیں اور اس کا شکر ادا کرتے ہیں، ان کو یہ نعمت ملتی ہے. نہ کہ ان لوگوں کو جو رات دن نعمتوں میں کھیلتے ہیں، رات دن نعمتوں میں پلتے بڑھتے ہیں اور موسلا دھار بارش کے مانند ان پر نعمتیں نازل ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ناشکری میں مبتلا ہے اور احسان فراموشی میں مبتلا ہے، محسن حقیقی اور مونم حقیقی کا احسان نہیں مانتے. ایسوں کو یہ اعزاز نہیں ملتا، ایسوں کو یہ رتبہ نہیں ملتا، ایسوں کو یہ اسلام اور ایمان کی نعمت نہیں ملتی. الیس اللہ بعالم بالشاکرین. اللہ خوب جانتے ہیں کون شکر گزار ہے کون ناشکرے ہیں. تو معلوم ہوا کہ شکر گزاروں کو دیا جائے گا.
ان دو آیتوں کا لب لباب اور خلاصہ، اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ نمبر 1، کبھی ہمارے درمیان کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ظاہری حالت کے اعتبار سے خستہ حال معلوم ہوتے ہیں، کپڑے ان کا لباس خستہ حالی کے شکار ہوتے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے کسی کو بھی ایسے لوگوں کو حقیر سمجھنے کا حق نہیں ہے۔ کیوں؟ ایسے لباس میں کبھی کبھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اتنے مقرب ہوتے ہیں، اتنے معزز ہوتے ہیں، اتنے مقبول ہوتے ہیں کہ اگر وہ کسی بات پر قسم اٹھا لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قسم کو پورا کر دے۔ ان للہ عبادا لو اقسم علی اللہ لابرہ رب اشعث اغبر لو اقسم علی اللہ لابرہ، بہت سے غبار آلود، پراگندہ حال، کپڑے بھی غبار آلود، جسم بھی غبار آلود، لیکن ان کا مقام اللہ کے یہاں کیا ہے؟ تو کہا کہ لو اقسم علی اللہ، اگر اللہ کے نام کی قسم اٹھا لے تو اللہ ان کی قسم کی لاج رکھ لے اور وہ کام پورا کر دے۔ اتنے معزز، اتنے مقبول ہوتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ تو ہمارے معاشرے میں جب کبھی کوئی ایسا خستہ حالی والا بندہ نظر آئے تو ہم میں سے کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ ہم اس کو حقیر سمجھیں۔ نمبر 2، شرافت اور رذالت کا معیار مال دولت نہیں، عہدہ اور منصب نہیں، شرافت اور رذالت کا معیار اخلاق اور اعمال ہے۔ جس کے اخلاق اور اعمال عمدہ ہے وہ شریف ہے، چاہے وہ روڑ پتی ہو، اور جس کے اعمال اور اخلاق عمدہ نہیں ہے، جو صاحب ایمان نہیں ہے، چاہے وہ کروڑ پتی ہو لیکن وہ رذیل ہے، وہ ذلیل ہے۔ تو رذالت اور شرافت کا معیار کیا یاد رکھنا ہے ہمیں؟ اخلاق، اعمال، ایمان، اسلام، یہ شرافت کا معیار ہے۔ جو اس پر ہے وہ شریف ہے، جو اس پر نہیں ہے وہ شریف نہیں ہے۔ نمبر 3، ہر وقت جو ہمارے قریب رہتے ہیں ان کو غیروں کی وجہ سے دور نہیں کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر غیر مسلموں کو دعوت و تبلیغ دینے کے لیے ہم مسلمانوں کو چھوڑ دیں، ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلمان خود اپنے اسلام اور اپنے شریعت سے واقف نہیں ہے، ان پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ تو وہ غیروں کے لیے ہر وقت جو اپنے قریب رہتے ہیں ان کو چھوڑا نہ جائے، ان پر توجہ دی جائے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تنبیہ آ گئی۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ، آگے کی آیت کا ترجمہ، اور جب آپ کے پاس آئے وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں ہماری نشانیوں پر۔ نشانیوں سے مراد یا تو آیات قرآنیہ ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر دلالت کرنے والی عام نشانیاں ہیں، جو بھی مراد لے لیا جائے۔ جب آئے آپ کے پاس وہ لوگ جو ہماری نشانیوں پر ایمان رکھتے ہیں تو کہہ دیجئے کہ سلامتی ہو تم پر، تمہارے رب نے اپنی ذات پر رحمت کو لکھ دیا ہے کہ جو بھی تم میں سے کوئی برائی کرے ناواقفیت کی وجہ سے، پھر وہ اس کے بعد توبہ کر لے اور نیک بن جائے تو وہ بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ اس آیت کے متعلق مفسرین کی 2 رائے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ اس آیت کا تعلق واقعہ سابقہ سے ہے، یعنی گزشتہ جو واقعہ گزرا اس سے، اور اس کی دلیل یہ دی کہ وہ رؤسائے قریش مطعم ابن عدی، عتبہ، شیبہ، حارث ابن نوفل ابو طالب کے پاس آئے اور کہا کہ اپنے بھتیجے کے پاس جو چھوٹے درجے کے لوگ ہر وقت رہتے ہیں اگر وہ دور ہو جائیں ان کو ہٹا دیں ہمارے مجلس میں آنے کے وقت، تو ان کی بات کو ہم سنیں اور غور کریں۔ اور حضرت عمر فاروق نے اس پر رائے دی کہ یہ کر کے بھی دیکھ لیں، شاید وہ ایمان کے اندر، اسلام کے اندر داخل ہو جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے خلاف اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا۔ حضرت عمر کی رائے کے خلاف اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوچا کہ میں نے اللہ کی مرضی کے خلاف رائے دے کر گناہ کا کام کیا، میں تو گنہگار بن گیا، شرمندہ ہوں، اور معذرت خواہی کے لیے نبی کے دربار میں آیا کہ میں بہت شرمندہ ہوں، میں نے اللہ کی مرضی کے خلاف رائے دی، میں نے غلطی کی، میں تو گنہگار ہو گیا۔ تو ان کے لیے تسلی کا مضمون نازل ہوا۔ تو پیچھے کی واقعے سے اس طرح اس کو جوڑا جا سکتا ہے۔
جب آئے آپ کے پاس وہ لوگ، مراد کون؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کہہ دیجئے گھبرانے کی کوئی بات نہیں، سلامتی ہو تم پر۔ اس کے دو معنی سلامتی ہو تم پر کا۔ ایک معنی تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے تم پر سلام ہے، یعنی تمہیں اللہ کی طرف سے سلام ہے۔ جیسے میں کہوں کہ میرا سلام پہنچا دینا، تو اللہ نے تم کو سلام پہنچایا ہے، ایک مطلب یہ ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے تمہیں سلامتی کی بشارت ہے۔ مطلب یہ کہ اگر آئندہ تم سے کوئی کوتاہی، کوئی کمی ہو جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے، تو بشارت کا مژدہ گویا کہ سنایا جا رہا ہے، اور آئندہ تم سلامت بھی رہو گے۔ تو دونوں مطلب ہو سکتے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ سلام ہو تم پر، تمہارے رب نے اپنی ذات پر رحمت کو لکھ دیا ہے۔ رب کہا، رب پالنے والا اپنے پالے ہوئوں کو ضائع نہیں کرتا، تو رب لا کر کے اس کی طرف اشارہ کر دیا کہ جو نادم ہو، پشیمان ہو، اپنے کیے پر وہ پچھتا ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس آ جائے تو ہم اس کو ضائع نہیں کریں گے۔ اور مزید تاکید، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، رب نے اپنی ذات پر رحمت لکھ دی ہے۔ مطلب یہ کہ وہ رحم فرمانے والے ہیں، انعامات سے بھی نوازیں گے تم کو۔ کیسا رحم فرمانے والے ہیں کہ تم میں سے کوئی برائی کر لے ناواقفیت سے، پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور اپنے حالت کی اصلاح کر لے، نیک بن جاوے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو انہ من عمل منکم، صرف جہالت سے ایسا نہ سمجھا جائے کہ ناواقفیت کی وجہ سے کوئی گناہ ہو گیا تو اللہ معاف کرنے والے ہیں، نہیں، جان بوجھ کر اگر کوئی گناہ ہو گیا اس کے بعد بھی کسی نے اللہ سے توبہ کی تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کرنے والے ہیں۔ یہاں جہالت کا مطلب یہ ہے کہ جاہلوں جیسا کام کیا، حقیقت میں وہ جاہل نہیں ہے، واقعی میں وہ جاہل ہو ضروری نہیں ہے، اس لیے جہالت کا لفظ لایا ہے، جہل کا لفظ نہیں لایا، کیونکہ جہل کا اپوزٹ علم آتا ہے اور جہالت کے اپوزٹ یہ حماقت آتی ہے۔ تو جہالت کی وجہ سے ثم تاب من بعد، پھر اس کے بعد توبہ کر لے، جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کو بشارت دے دی، تو حضرت عمر سے اس کو متعلق کیا جا سکتا ہے، لیکن کچھ مفسرین نے اس کو مستقل ہدایت نامہ شمار کیا ہے کہ یہ پچھلے واقعے سے متعلق نہیں ہے بلکہ مستقل ہدایت نامہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ تو اس وقت خلاصہ کیا نکلے گا کہ صرف حضرت عمر ہی نہیں کہ جو اپنی غلطی پر پشیمان ہوئے اور معذرت خواہ ہوئے اور انہوں نے، ان کے لیے مژدہ اور بشارت نازل ہو گئی، رہتی دنیا تک جو شخص بھی گنہگار ہوگا اور گناہ کرنے کے بعد اپنے کیے پر وہ نادم ہو، اپنے گناہ پر وہ پشیمان ہو اور پچھتائے اور اس کے بعد توبہ کرے اور نیک بن جاوے۔ نیک بننے کا مطلب کیا ہے؟ نیک بننے کا مطلب یہ ہے کہ اب تک اس نے نمازیں نہیں پڑھی، نمازوں کی قضا کر لے، زکوٰۃ نہیں دی، زکوٰۃ ادا کرے، حج نہیں کیا تو حج ادا کرے، اگر نہیں کر سکتا تو اپنی جانب سے حج بدل کے لیے بھیجیں، یا اگر یہ بھی نہیں ہے تو وصیت کر کے جائے کہ میرے 1/3 مال میں سے یہ کام کر لیے جائے، تو یہ کر لیا تو وہ نیک بن گیا۔ اور حقوق العباد اگر کسی کے دبائے ہیں تو اس کو ادا کرنے کی کوشش کرے، مال کسی کا ہڑپ کیا ہے، کسی کو گالی دی ہے تو اس سے معافی مانگ لے، کسی کی غیبت کی ہے تو اس سے معافی مانگ لے، کسی کی زمین دبا لی ہے تو وہ زمین اس کو واپس کرے، اس سے معاف کرا لے، یہ ہے اصلح، یہ ہے نیک بننا۔ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر ایسا کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ اس نے کیا ہے اس کو بخش بھی دیں گے، معاف بھی کر دیں گے، اور رحیم کا مطلب یہ کہ اس کو مزید انعامات سے اپنی جانب سے نوازیں گے، یعنی رحمتوں کی بارش ہوگی۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں نشانیوں کو، اور تاکہ مجرمین کا راستہ الگ ہو جاوے۔ کون مجرمین ہیں؟ کون مبتلین ہیں، باطل پرست ہیں؟ کون محقین ہیں، حق پرست ہیں؟ تو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری نشانیاں بیان کی تاکہ مجرمین کا راستہ واضح ہو جاوے، کھل جاوے، اور اس راستے سے متقی اور مؤمنین اور مسلمین بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں حق کو حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، باطل کو باطل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباع، اور حق کا اتباع نصیب فرمائے، والباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اور باطل کو باطل دکھائے اور اسے اجتناب کی توفیق عطا فرمائے، قابل عمل باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔